اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، دورہ تفسیر القرآن پروگرام جاری ہے اور آج ہم قرآن پاک کے اعجاز پر بات کریں گے۔ اعجاز کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا بہت ہی بلند مرتبہ ہونا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تصنیف نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی فرشتے کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 92 سے 195 تک فرمان الہی ہے، اور بے شک وہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جسے جبرائیل کے ذریعے نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید معجز کلام ہے، اور تمام جن و انس مل کر بھی اس کی نظیر لانی چاہیں، اس کی مثال لانی چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ پھر اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ پھر تم اس کی مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم کو اس کلام کے کلام ربانی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ پھر آگے مزید سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، انہیں چاہیے کہ وہ اس کی مثل کوئی بات یعنی آیت لے آئیں اگر وہ سچے ہیں تو عزیزان محترم، یہ قرآن پاک کے چیلنج 1445 سال سے جاری و ساری ہیں، کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر پایا۔ آگے ہم ذکر کرتے ہیں قرآن پاک کے عدیم النظیر ہونے کے اعتبار سے قرآن پاک کا اعجاز۔ عدیم النظیر کہتے ہیں کہ اس جیسا نہ کوئی پہلے تھا، نہ بعد میں ہوگا، اور نہ ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال، اس کی مثل ہے، یعنی اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور دن بدن دنیا میں علوم و فنون کی ترقی ہو رہی ہے، اور اسلام کے مخالفین اور منکرین بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی ایک صورت یا کسی ایک آیت کی مثال نہیں لا سکا۔ اگر کسی شخص کی قدرت میں اس کے کسی ایک صورت یا کسی ایک آیت کی مثال لانا ممکن ہوتا تو وہ اب تک لا چکا ہوتا۔ قرآن مجید کی ہر صورت بلکہ ہر آیت ایک چیلنج ہے، اور اس کی ہر آیت معجز ہے، اور اس کی ہر آیت قرآن مجید کی صداقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی روشن دلیل ہے۔ قرآن مجید کے معجز ہونے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی اس کی نظیر اور مثال نہیں لا سکا۔ علامہ طبری نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف معاوض یعنی نصیحتیں اتاری، اور زبور میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے، اور انجیل میں صرف مثالیں بیان کی ہیں، اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں مواعظ، حمد و ثنا اور تمثیلات بھی ہیں، اور تمام خصوصیات ہیں جو کتب سابقہ میں تھیں، اور ان میں مستضاد یہ کہ
قرآن مجید میں ایسے اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں جو عہد رسالت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام نسل انسانی کے نظام حیات کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز کیا ہے۔ فصاحت و بلاغت، فصیح و بلیغ ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کی عبارت ایسی فصیح و بلیغ ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بڑے بڑے بلغاء حیران و ششدر رہ گئے ہیں، اور ان کو یہ تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے مضامین میں توحید و رسالت ہے، ہدایت ہے، ترغیب و ترہیب ہے، وعد و وعید ہے، امر اور زجر ہے، قصص ہیں، دلائل اور براہین ہیں، مثالیں ہیں، حقائق کائنات ہیں، ان کے اسرار ہیں، ماضی اور مستقبل کے واقعات ہیں، غائب کی خبریں ہیں، اور بکثرت پیشن گوئیاں ہیں جو حرف بحرف صادق ہوئی اور مسلسل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید کے مضامین جس نظم اور عبارت میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے موجز ہونے کا اور انسان کی قدرت کے قاصر ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فصیح و بلیغ انسان جب ایک خطبہ یا قصیدہ لکھتا ہے تو وہ اس میں اپنی تمام صلاحیت بروئے کار لاتا ہے، پھر اس میں مسلسل غور کرتا رہتا ہے اور کئی لفظ حذف کرتا ہے، کئی جملے تبدیل کرتا ہے، لکھتا ہے، مٹاتا ہے، پھر تصحیح در تصحیح کرتا ہے، پھر کسی اور شخص کو دکھاتا ہے اور وہ اس میں تباہ آزمائی کرتا ہے اور اس کی تفقیح کرتا ہے، اور اس میں غور و فکر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ پھر بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں اب کوئی لفظ تبدیل نہیں کیا جا سکتا یا کوئی جملہ حذف نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا چاہیں تو تمام لغت عرب کو چھاننے کے بعد بھی اس لفظ کا متبادل نہیں مل سکتا یا اس سے اعلیٰ کوئی لفظ نہیں مل سکتا، اس سے اور نہ ہی اس کے برابر کوئی لفظ مل سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام معجز ہے۔ معجز کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نہ کوئی مثال ہو، نہ نظیر ہو، نہ اس جیسی کوئی فصاحت ہو، نہ بلاغت ہو، اور انسان کی قدرت سے یہ باہر ہے ایسا کوئی کلام مزید لے آنا، اس طرح کا توازن قائم کرنا اپنی گفتگو میں۔ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر غور و فکر کے فی البدی یہ کلام پیش کیا، جبکہ آپ امی تھے، کسی مکتب میں لکھنے پڑھنے کبھی نہیں تشریف لے کے گئے تھے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی ہر آیت میں اعجاز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کفار عرب میں بعض لوگوں نے قرآن مجید کو جب پہلی بار سنا تو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا اور فوراً مسلمان ہو گئے، اور بعض نے اس کے اعجاز کو جانا لیکن انادن کفر کیا۔ کسی نے کہا یہ شعر ہے، کسی نے کہا کہانت یعنی جنوں کا کلام ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کسی نے کہا یہ سحر ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کو سنتے ہی اس کے اعجاز کو مان لیا، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، جو سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنتے ہی ہادی اسلام کی دہلیز پر قبول اسلام کے لیے جا پہنچے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حامیم سجدہ کی ابتدائی چند آیات سنتے ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور جو قرآن مجید کے اعجاز کا ادراک کرنے کے باوجود کفر پر قائم رہے۔ ان میں سے عتبہ ہے اور ولید بن مغیرہ ہے۔ علامہ ابو الحیان اندلسی نے بیان کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے بنو مخزوم سے کہا کہ میں نے ابھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، نہ جن کا۔
اس کلام میں شہد کی شیرینی ہے اور سمندروں کی روانی ہے، اس کی بلندی ثمر آور ہے، اس کی جو شان ہے وہ سب سے نرالی ہے، اور اس کی گہرائی چشموں کا منبع ہے۔ یہ کلام سب کلاموں پر فائق ہے، غالب ہے، اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود وہ نفسانیت اور حسد سے مغلوب ہو گیا اور یہ کہہ کر ایمان نہیں لایا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر سورہ مدثر میں آیت نمبر 24 اور 25 میں بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، پس اس نے کہا یہ وہی جادو ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آیا، یہ محض بشر ہی کا قول ہے، یعنی یہ اس کی انا تھی اپنی، یہ اس کی ایک تھی کہ وہ ایک تکبر میں مبتلا تھا۔ تو عزیزان محترم، کمی اور زیادتی نہ ہو سکنے کے اعتبار سے ہم قرآن پاک کا اعجاز بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم میں سے کسی لفظ کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس میں کسی لفظ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا محافظ ہے، اس لیے اس میں کوئی صورت بلکہ کوئی آیت بلکہ کوئی لفظ بھی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس چیلنج کو 1445 سال ہو چلے ہیں، مگر اب تک اسلام کا کٹر سے کٹر مخالف بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید میں فلاں صورت یا فلاں آیت یا فلاں لفظ کم ہو گیا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 41 اور 42 میں فرمایا، اور بے شک یہ قرآن بہت معزز کتاب ہے، باطل یعنی کہ غیر قرآن اس میں سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس آیت نے ایک پہرا مقرر کیا ہوا ہے قرآن پاک کے ارد گرد۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو بڑھایا نہیں جا سکتا، اور 1400 سال گزر چکے ہیں اور کوئی بڑے سے بڑا منکر اسلام بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت میں تحریف ہو گئی ہے اور پہلے قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں تھا اور اس کو بعد میں ملایا گیا ہے، اور قرآن مجید میں کسی لفظ کے کم نہ ہو سکنے اور زیادہ نہ ہو سکنے کے ان دونوں دعووں کی صداقت قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے، اور یہی قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو عزیزان محترم، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے حصے میں نئے اسی عنوان کے ساتھ قرآن پاک کے اعجاز کے ساتھ نئی باتیں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آخر میں بس یہ میری اتنی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔